وہ بندہ نیپال سے چل کر کے آیا ہے. کچھ لوگ اس کو کہیں گے پڑھو تو وہ اپنے آپ پر بوجھ محسوس کرے گا, کچھ لوگ کہیں گے مت پڑھو تو آپ کو خفگی محسوس کرے گا. دونوں طرف سے اس میں نقصان ہے. اس کو آپ ٹائم دے دیجئے, حضرت آپ کو 15 سے 20 منٹ پڑھنا ہے. اپنا ہوتا ہے 45 منٹ سے اگر 1 منٹ بھی زیادہ ہو گیا تو اس کے ذہن میں, اس کے دل میں پریشانی ہوتی ہے کہ اگلا جو سبق ہے, اگلی جو کتاب ہے اس کو سمجھنے میں پریشانی ہوگی. اس کے ذہن میں کھٹک پیدا ہوتا ہے. جو استاد ہوتا ہے بہت مشکل سے 5 منٹ کسی دوسرے کا لے سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. اس کے بعد خود ہی کہتا بابو جاؤ فلاں استاد کے پاس فلاں کتاب پڑھو, کیونکہ جتنی ذمہ داری اس کتاب کو پڑھانے کی میری ہے, جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے اتنا فلاں استاد کو دیا گیا ہے. جتنا میرے پاس پڑھو اتنا اس کے پاس پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کس کی بات تمہارے دل میں ڈال دے اور اس کی بات تمہارے ذہن میں بیٹھ جائے. کوئی یہ نہ سوچے کہ قوم کا سب سے بڑا ذمہ دار میں ہوں, قوم کا سب سے بڑا مقرر میں ہوں, قوم کا سب سے بڑا شاعر میں ہوں, قوم کا سب سے بڑا محافظ میں ہوں. کوئی یہ نہ سوچے, بلکہ قسم ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کی جس کے قبضے قدرت میں ہم سب کی جان ہے, پروردگار جس کے جملے کی حفاظت کرے, اللہ کی رحمت اسی پر نازل ہوتی ہے. جسے اللہ تعالیٰ محفوظ نہ فرمائے دنیا والے کبھی اس کو محفوظ نہیں کر سکتے. ختم ہوتا ہے تو کہتے ہیں وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, لیکن ہم نے یہ کبھی مشکل سے دیکھا ہو کہ جلسہ کے شروع ہونے کا وقت اور ختم ہونے کا وقت کہیں مشکل سے موجود ہوتا ہے. ہماری اسٹیمنٹ میں, ہمارے فہرست میں یہ نہیں ہوتا ہے اتنے بجے جلسہ شروع ہوگا اتنے بجے ختم ہوگا. میرے خیال سے ہم لوگوں کا ہی پروگرام ہے. دنیا میں جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں سب کا ٹائم محدد ہوتا ہے. 4 گھنٹے کا پروگرام ہوگا, 5 گھنٹے کا پروگرام ہوگا, 6 گھنٹے کا پروگرام ہوگا, 7 گھنٹے کا. جتنا سننا چاہیں اتنی گھنٹے کا ٹائم متعین ہونا چاہیے, اور اس ٹائم کے اعتبار سے ہر آنے والے مقرر کو, ہر آنے والے شاعر کو ٹائم دیا جائے. آپ کا ٹائم یہاں سے یہاں تک ہے. اگر وہ کچھ آگے بڑھتا ہے تو اس میں کمیٹی والوں کا اہم کردار ہونا چاہیے کہ حضرت اشارہ کریں ناظرین کے ذریعے یا اسٹیج پر بیٹھے والے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا اسٹیج صدر سے خالی ہوتا ہے. آج میں اصولی بات آپ کو بتاؤں, صدر سے خالی ہوتا ہے. ایک صدر جلسہ ہوتا ہے جو اس علاقے کا, جس علاقے میں پروگرام ہوتا ہے اس علاقے کا سب سے ذمہ دار عالم ہوتا ہے. اس کی موجودگی اسٹیج پر ہونا ضروری ہے. پورے علاقے کو پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ ماشاءاللہ علماء اہل سنت پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی برکت رحمت نازل فرمائے. میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ ان سب کے عمروں میں مولا عمر خضری بخت سکندری عطا فرمائے. مولا انہیں جو بخت نصیب عطا فرمائے وہ بخت سکندری عطا فرمائے. بڑی بات ہے اتنی دیر رات تک آپ بھی جگتے ہیں اور یہ اسٹیج والے بھی جگتے ہیں, مگر آپ کے جگنے میں ان کے جگنے میں فرق ہے. میں معذرت چاہوں گا, اسے نکال سکتا ہوں؟ اب اس پر گفتگو تو نہیں کر سکتا کیونکہ ہار تو ہار ہے, جیت تو ہو نہیں سکتا ہے, لیکن اس میں انتظام دیکھیے. جس ہار کا نام ہم نے ہار رکھا ہے, جیت کے بعد اسی ہار کو گلے میں پہناتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ برکیف یہ تو طنز مزاح کے طور پہ میں نے آپ سے یہ جملہ کہا تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا آپ کے جگنے میں علماء اہل سنت کے جگنے میں فرق ہے. آپ مہینے میں کہیں محرم الحرام میں اگر 10 روزہ پروگرام آپ نے سماعت کیا ہوگا تو الگ بات ہے, اور بھی پروگرام آپ نے کیا ہوگا تو الگ بات ہے. مہینے میں کمی 2-3 راتیں آپ کو جگنا ہوتی ہیں. کہیں جلسہ ہوتا ہے یا پروگرام ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے مہینے میں 2-3 پروگرام ہو, ایسے ہی تو ہے کسی علاقے میں یا کسی بستی میں. لیکن یہ علماء اہل سنت آئے رات ہمیشہ یہ جگتے ہی رہتے ہیں.
ये प्रोग्राम ही में रहते हैं। अभी आपने देखा हमारे हिंदुस्तान के दहलीज को पार करके एक नौजवान वहां से चल करके आया है, हसीन लहजे को लेकर आया है। अल्लाह और उसके रसूल के मदखानी और सराई की है उसने अपने हसीन लहजे में, जिसे दुनिया इश्तियाक अहमद नेपाली के नाम से जानती है। इनसे पूछे कितनी रातें ये जगते हैं और कितनी रातें इनको सोने को मिलती हैं, तो आपको पता चलेगा अक्सर रातें जगना होती है हम लोगों को। तो हमारे जगने में आपके जगने में फर्क है। मुश्किल से आपको महीने भर में 1-2 रातें आप जगते होंगे, लेकिन ये स्टेज पर जो बैठे रहते हैं इनको अक्सर जगना होता है। लिहाजा कभी कंपेयर और मुआवजा न कीजिए। बस एक चीज जरूर कहूंगा, जितने कमेटी के अफराद हैं, कभी भी आपको जलसा करना हो, सबसे पहले सदर का इंतखाब करें। सदर क्या होता है? सदर जलसा वो जब बैठा रहता है तो कमेटी वालों के मशवरे से टाइम मुतय्यन होता है। इतने टाइम तक, इतने टाइम से इतने टाइम तक प्रोग्राम शुरू हो जाना है। खाना लेट हो जल्दी हो फर्क इससे नहीं है, कोई चीज में डिस्टर्बिंग हो फर्क। जितने टाइम से जलसा शुरू होने का इरादा हमने किया है उतने टाइम जलसा शुरू हो जाए, और जितने टाइम खत्म करना है उतने टाइम हम खत्म कर दें। ये महफिल हमारी आखिर में रहती क्यों नहीं है? कभी हमने सोचने की सूझबूझ, कभी सलाहियत हमने पैदा की, कभी हमने सोचा इस पर तज्जिया किया कभी कि आखिर आखिरी वक्त तक लोग रहते क्यों नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ जलसे का आखिरी टाइम मुतय्यन नहीं है। किसी को यह नहीं पता होता है कि हम कब खत्म करेंगे। अक्सर लोग जलसे के आधा घंटे पहले चले जाते हैं, हालांकि दुआ तो जलसे के आखिर में होती है। और अब दुआ मुखलिबादा, और दुआ जो है इबादतों का मग़ज़ है। जितनी रात आप बैठ करके ये इबादत कर रहे हैं, ये जलसा समाप्त कर रहे हैं, उसका मग़ज़, उसका आखिरी लम्हा तो वो दुआ है ना। पता चला उसी दुआ में लोग छोड़ करके चले जाते हैं। कमी आपकी भी होती है और कमी हमारी तरफ से भी होती है। बोला ऐसा है कि नहीं? टाइम मुतय्यन हो कि 4 घंटे का हम जलसा करेंगे। अब 4 घंटे में करना क्या है हमको? आने वाले जिस मेहमान को हमने दावत दी है, उस मेहमान को स्टेज पर आने से पहले हमको उसको टाइम देना है। हजरत आपका ये टाइम है, यहाँ से यहाँ तक आप टाइम ले सकते हैं। 2-5 मिनट बढ़ जाए अलग बात है, मौजूद पूरा ना हो तो उसको कर लिया जाए, ठीक है। जलसे का निजाम जब तक ये नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई कायदे से इसमें सुधार पैदा हो जाए। बेराह रवि के हम लोग शिकार हो गए। माजरत चाहता हूँ, मिंबर पाक पर बैठना उनसे जुमले नहीं अदा करने चाहिए, लेकिन आए दिन हम सब देखते रहते हैं, आए दिन क्या जाता है किसी को टाइम देने से। हमारा मद्दाह रसूल हमारे पास आए, हम उसको भी टाइम दे दें, आपको इतने टाइम से इतने टाइम पढ़ना है। अब चाहे उतने में 10 अशार पढ़े, 20 अशार पढ़े, 40 अशार पढ़े, वो टाइम उनका मुतय्यन है। उनको 15 मिनट दे दीजिए, 20 मिनट दे दीजिए, आधा घंटा दे दीजिए, पौना घंटा दे दीजिए, जितना देना है। आधा घंटा दे दीजिए, आधे घंटे में 10 शेर पढ़ना चाहे पढ़े, जितनी आप फरमाइश करना चाहे कर सकते हैं। वो टाइम मुतय्यन होना चाहिए, उतने में जितनी आप चाहे फरमाइश करें, फिर ये मसला सही होगा, कामयाब होंगे। बोलो है कि नहीं? ये होना चाहिए। आने वाला मुकर्रिर हमने 40 मिनट दिया है तो 40 के बदले 45 हो जाए, पता चले वो 60 मिनट ना हो, घंटा पूरा ना हो। हमको आप टाइम देख के दीजिए। मैं दावा करता हूँ 20 मिनट का टाइम देके मैं 19 मिनट पे स्टेज छोड़ दूंगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, कहीं भी मुझे टाइम दिया जाता है, जहां भी टाइम दिया जाता है, मैं वहां यही करता हूं। अगर 20 मिनट का टाइम दिया 19 पे, 40 मिनट का टाइम दिया 39 मिनट पे, 1 घंटे का टाइम दिया 55 मिनट में मैं स्टेज छोड़ करके पीछे हो जाता हूं। मुझे कोई जरूरत नहीं कि अपना टाइम ज्यादा ना। हालांकि कौम ये कहती है कि और बयान हो, और बयान हो। मसला और बयानी का नहीं है, मसला सिर्फ आपका नहीं, मसला हमारी रातों का भी है। जरा सोचिए कि इस स्टेज पर जो बैठे हुए हैं, मुझसे दूर से भी चल करके आने वाला एक नौजवान मौजूद है, जिसे इश्तियाक अहमद नेपाली कहते हैं। मैं हिंदुस्तानी से आया हूं, बंदा नेपाल से चल करके आया, मैं बराव शरीफ से चल करके आया हूं। मुश्किल से यहां से हजरत कितना किलोमीटर होगा?
میں تو سوتے ہوئے آیا ہوں، مجھے یہ بھی پتا نہیں کہ کئی کلومیٹر ہے، تقریباً مجھے لگتا ہے آپ بتا پائیں گے۔ کم سے کم 150 کلومیٹر، آپ سمجھ جائیں 150 کلومیٹر دور سے چل کر کے آنے کے بعد اگر بندے کو 1:30 بجے کے بعد موقع ملتا ہے اور آدھی سے زیادہ قوم جو سننے کے لیے آتی وہ چلی جاتی ہے، بتائیے اس میں کمی ہماری ہے یا انتظامیہ کی کمی ہے؟ وہ لوگ سننے کے لیے، عرب کے جلسے کا نظام بتاؤں، میں نے مصر میں 4 سال تک تعلیم حاصل کیا، میں نے عرب کو دیکھا، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، نشیدہ پڑھنے والا نشیدہ پڑھتا ہے، جو سب سے خاص مہمان آتا ہے باہر سے سب سے پہلے اس کو موقع دیا جاتا ہے، لوگ اس کی سن لیں، اس کے بعد جس کی سننا چاہیں سنیں، یہ ان کا اپنا اختیار ہے۔ کیونکہ ذرا آپ بتائیں، آپ یہاں سننے کے لیے کس کو؟ آپ اگر اپنے امام صاحب کو یہاں اگر اس پر بٹھائیں اپنی کرسی پر، تو کچھ لوگ یہی کہیں گے حضرت جمعہ میں بھی تو ہم سماعت کرتے ہیں، یہی تو حضرت ہیں۔ باہری مہمان کو آپ سننے کے لیے آتے ہیں، پتہ چلا باہری مہمان کو اس وقت پیش کیا جاتا ہے جب کچھ لوگ بچتے ہیں تب۔ یہ میں اپنے اس جلسے کی صرف بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے سارے جلسوں کی بات کر رہا ہوں۔ اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی جلسے ہوتے ہیں، جب تک ٹائم متعین نہیں کیا جائے گا تب تک ہمارے جلسے کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ، جلسوں کی ذمہ داری آپ کی بھی ہے اور علماء اہل سنت کی ہے۔ سیدنا امام محمد بن حسن الشیبانی سے پوچھا گیا، رات کے 3 حصے آپ فرماتے تھے، ایک حصے میں عبادت کا، ایک حصے میں لکھائی کا لکھتے تھے آپ، اور ایک حصہ فقہ میں گزارتے تھے آپ، تفقہ میں پڑھائی کا، ایک حصے میں پڑھتے تھے، ایک حصے میں عبادت کرتے تھے، ایک حصے میں لکھتے تھے۔ رات کے 3 حصے کرتے تھے اور 3 حصوں میں ایک حصے میں لکھنا پڑھنا، ایک حصے میں عبادت کرنا، ایک حصہ صرف سونا۔ کبھی کبھی سوتے بھی نہیں تھے، پوچھا جاتا تھا آپ سوتے کیوں نہیں؟ تو معلوم ہے آپ کا جواب کیا ہوتا تھا؟ پوری قوم مجھ پر ٹکی ہوئی ہے، پوری قوم مجھ پر بھروسہ کر کے سنی ہوئی ہے، اگر قوم کا رہبر سو جائے گا تو پھر قوم کا کیا ہوگا؟ 3 حصہ امام محمد بن حسن الشیبانی، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، وہ بھی معتبر شاگرد، یہ ارشاد فرماتے کہ اگر میں سو گیا تو قوم کا کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ قوم کے جو سپاہی جگتے ہیں یوں نہیں جگتے، ان کے جگنے کے پیچھے کچھ راز ہوتا ہے، تو اس چیز کا خیال ضرور کیا کریں۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جلسے کے نظام کو 2 چیزیں جو ہم نے کہا، صدر محترم کا ہونا کیوں ضروری ہے وہ میں نے بھی محسوس کیا ہے، میں بتاؤں کیوں۔ ہم لوگ درسگاہ میں بیٹھنے والے ہیں، جو درسگاہ میں علماء اہل سنت بیٹھتے ہیں ان سے پوچھئے، یہ سب درسگاہوں سے پڑھے ہوئے ہیں یا پڑھا رہے ہیں؟ ان سے پوچھئے، درسگاہ کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، درسگاہ کی کیا ہوتی ہے؟ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، ایک لفظ نکلنا چاہیے، ذمہ داری کا ہونا چاہیے۔ اگر بندہ اچھا بولتا ہے تو اس سے غلطی بھی ہوتی ہے، اچھائی پر ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، غلطیوں پر ٹوکنے والا کوئی ہے ممبر پر؟ کوئی ہے؟ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں محمودی نظری تقریر کرے تو غلطی کر سکتا ہے، یہ ممکنات میں سے، محالات میں سے نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ میں صحیح بولوں تو غلط بھی بولوں، تو اگر میں صحیح بول رہا ہوں سبحان اللہ کہنے کے لیے آپ ہیں، اگر میں غلط بول رہا ہوں تو پھر میری غلطی پر تنبیہ کرنے والا کون ہے؟ صدر محترم سے جلسہ غائب ہے، ایک علاقے کا ذمہ دار، علاقے کا معمر بندہ جب سے جلسہ شروع ہو آخر تک موجود رہتا ہے، کس کو کتنا ٹائم دینا ہے، اس ٹائم میں اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے کون نبھاتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری۔ ہم نے بریلی شریف میں دیکھا ہے، پیلی بھیت شریف میں دیکھا ہے، اور وہاں سے لے کر کے ہم نے دیکھا ہے بلگرام شریف کے بھی جلسوں میں شرکت ہوتی ہے، اور بنگال کے جلسوں تک میں نے دیکھا ہے۔ صدر کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ قوم کے سب سے بڑے عالم کا انتخاب ہوتا ہے، اور وہ اسٹیج پر موجود ہوتا ہے، منبر پر موجود رہتا ہے۔
وہ بولنے والے کو تولتا ہے. یہی میں کہتا ہوں کئی کئی آوازیں چھوڑ دیتا ہے. یہی اس کے وہ بولنے کو تولتا ہے ترازو میں. آخر کھرا کون بول رہا ہے کھوٹا کون بول رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے امت کو ہم پیغام دے رہے ہیں, پیغام دیتے ہم سے غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں. کل انسان مرکب من الخطا والنسیان, ہر انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے, بھول سے مرکب ہے. الا الانبیاء والملائکہ, ملائکہ اور نبیوں کو چھوڑ دیجئے, اس کے بعد کی جتنی جماعت ہے بھول ہو سکتی سچی ہے. اور بات ہے کوئی غلطی کرے نہ کرے الگ مسئلہ ہے. یہ دو چیزیں جب تک ہم نہیں اس کا انتظام کریں گے, مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے جلسوں کا یہ جو نظام ہے یہ ماحول ٹھیک ہو پائے. یہ میں نے اصول کی بات کی ہے, میں بہت مشکل سے ایک دو جگہ میں نے بیان کیا. آج میں نے اس کو محسوس کیا جب میں نے دیکھا ہمارے علماء اہل سنت کے دو جتھے ہیں, دو طبقے ہیں. اسٹیج پر کوئی کہتا پڑھنے دیا جائے, کوئی کہتا نہیں پڑھنے دیا جائے. آخر ہم کس خاطر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم پڑھانے کے لیے جلسہ ہم نے متعین کیا. ہم کبھی بھی یہ نہ کریں کہ کسی بھی مداح رسول کو وہ بھی اپنے آپ میں خفگی محسوس کرتا ہے. بتاؤ وہ بندہ نیپال سے چل کر کے آیا ہے, کچھ لوگ اس کو کہیں گے پڑھو تو وہ اپنے آپ پر بوجھ محسوس کرے گا, کچھ لوگ کہیں گے مت پڑھو تو آپ کو خفگی محسوس کرے گا. دونوں طرف سے اس میں نقصان ہے. اس کو آپ ٹائم دے دیجئے, حضرت آپ کو 15 سے 20 منٹ پڑھنا ہے, آپ کو 20 سے 25 منٹ پڑھنا ہے, آپ کو 25 سے 30 منٹ پڑھنا ہے, بس مسئلہ تمام. اس میں 10 اشعار ہو, 20 اشعار ہو, 25 اشعار ہو, کتنا ہو یہ فرق نہیں پڑتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور جو بھی آپ کے مطالبات ہوں وہ آپ لکھ کر کے دے دیں, وہ اپنا اسی میں سیٹ کر لیں کہ ہمارا اتنے ٹائم میں اتنا ہمیں پڑھنا ہے, اتنا ہمیں بولنا ہے. جلسہ کرنا اصل نہیں ہے, جلسے کے نظام کو درست کرنا اصل ہے. یہ علماء سے پوچھو, آج ہر رات جلسے ہوتے ہیں, مگر پہلے ایک دور تھا آج سے 25-20 سال پہلے, یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھو سال میں 2-3 جلسے صرف ہوتے تھے, مشکل سے 2-3 بڑے جلسے ہوتے تھے. میں گاؤں کے پروگرام کے چھوٹے موٹے پروگرام کی بات نہیں کرتا, جلسے 2-3 ہوتے تھے, لیکن ان 2-3 پروگرام کا اثر سالوں سال رہتا تھا. بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ اثرات کہاں گئے؟ وہ پیام کہاں گیا؟ وہ ذمہ داری کہاں گئی؟ وہ بھاری بھرکم منبر کہاں گیا؟ بیٹھنے والے مقتدر علماء کہاں گئے؟ آخر ہمارے بد نظمیوں ہی سے تو دور ہوئے. ان عوام میں ہم نے دیکھا ہے آج سے 20 سال پہلے وقت کا ڈاکٹر بھی بیٹھا کرتا تھا, سامنے بیٹھ کر کے تقریر سنتا تھا, وقت کا انجینئر بھی بیٹھا کرتا تھا, وقت کا سائنٹسٹ بھی بیٹھتا تھا, وقت کا لائر وکیل بھی بیٹھ کر کے تقریر سماعت کرتا تھا. اگر کوئی جرنلسٹ ہے تو وہ بھی بیٹھ کے تقریر سماعت کرتا تھا. آج قوم کے مدبرین جلسوں سے غائب ہوتے ہیں. پڑھے لکھوں کا طبقہ جو ہوتا ہے اکثر دیکھا گیا وہ جلسوں سے دور نظر آتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ٹائم متعین نہیں کیا. ہمارے ہاں جس کو دنیا سننے کے لیے آتی ہے سب سے آخر میں اسی کو پیش کیا جاتا ہے. وہ جب ٹائم حائل ہو جاتا ہے, جس کو کہتے ہیں آپ ٹائم حائل ہو رہے ہیں. ٹائم کی قدر کرو, وقت کی قیمت کرو. الوقت سیف ان لم یقطعک قطعک, وقت ایک تلوار ہے, اگر تو اسے نہ کاٹے تو یہ تجھے کاٹ ڈالے گی. وقت ایک تلوار ہے, اگر تم اسے کاٹنے کی کوشش نہیں کرو گے. اب وقت کو اپنے آپ خود علماء کی ذمہ داریوں میں سے دیکھو. یہ طالب علم جب پڑھتا ہے متعین کرتا 40 منٹ میں ہمیں یہ گھنٹے پڑھنا ہے, 40 منٹ میں ہمیں یہ پڑھنا ہے, 45 منٹ میں ہمیں یہ کتاب پڑھنی ہے. 45 منٹ میں ہی سبق کو سمجھنا ہے اور اس میں سمجھنا ہوتا ہے. 45 منٹ سے اگر 1 منٹ بھی زیادہ ہو گیا تو اس کے ذہن میں, اس کے دل میں پریشانی ہوتی ہے کہ اگلا جو سبق ہے, اگلی جو کتاب ہے اس کو سمجھنے میں پریشانی ہوگی. اس کے ذہن میں کھٹک پیدا ہوتا ہے. جو استاد ہوتا ہے بہت مشکل سے 5 منٹ کسی دوسرے کا لے سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. اس کے بعد خود ہی کہتا بابو جاؤ فلاں استاد کے پاس فلاں کتاب پڑھو, کیونکہ جتنی ذمہ داری اس کتاب کو پڑھانے کی میری ہے, جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے اتنا فلاں استاد کو دیا گیا ہے. جتنا میرے پاس پڑھو اتنا اس کے پاس پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کس کی بات تمہارے دل میں ڈال دے اور اس کی بات تمہارے ذہن میں بیٹھ جائے,
कोई ये ना सोचे कि कौम का सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं हूँ, कौम का सबसे बड़ा मुकर्रिर मैं हूँ, कौम का सबसे बड़ा शायर मैं हूँ, कौम का सबसे बड़ा मुहाफिज मैं हूँ। कोई ये ना सोचे, बल्कि कसम है उस खुदाए वादहुल शरीफ की जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सबकी जान है, परवरदिगार जिसके जुमले की हिफाजत करे, अल्लाह की रहमत उसी पर नाजिल होती है जिसे अल्लाह ताला महफूज ना फरमाए, दुनिया वाले कभी उसको महफूज नहीं कर सकते। जब तक अल्लाह ताला हिफाजत ना फरमाए, बैठे हुए उलमा पूछो, खुलूस अगर किसी के अंदर है अल्लाह उसे कामयाबी अता फरमाता है। खुलूस पैदा करो, दुनियादारी नहीं। ये दुनियादारों को हमें बताना है कि खुलूस कहते किसे हैं। काम करो अल्लाह के खातिर, जितने भी काम हो अल्लाह के खातिर हो, उसमें अल्लाह की रजा शामिल होनी चाहिए। कहीं अपने नफ्स की ख्वाहिशात शामिल हो गई, अपने नफ्स की ख्वाहिशात शामिल हो गई तो मालूम है आका गौसे आजम सरकार बड़े पीर दस्तगीर से पूछो नफ्सानी ख्वाहिशात का आलम क्या है। अल्लामा मुहक्किक अब्दुल हक देहलवी खातमुल मुहक्किकीन से उठा करके देखें, अखबारुल अखयार शेख मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते, जब गौसे आजम सरकार 15 साल तक इबादत किए और 15 साल तक इबादत ऐसे गुजारे कि एक रकत में मुकम्मल कुरान पाक को खत्म करते थे। मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मेरे नफ्स को ऐसा लगने लगा, अपने आप को नहीं फरमाते मेरे नफ्स को ऐसा लगने लगा मैं बड़ा आबिद हूँ, बड़ा जाहिद हूँ। ऐसा गुमान सिर्फ आया था बस। आका गौसे आजम सरकार फरमाते हैं तो एक रकत में पूरे कुरान पाक को खत्म करके ऐ नफ्स तू फूला फूला नजर आता है कि तू बड़ी इबादत कर लेता, चल अब अब्दुल कादिर जिलानी तुझे और इम्तिहान में मुब्तला फरमाएगा और इम्तिहान में। फिर किया क्या था, उठाओ अखबारुल अखयार फरमाते हैं 2 पैर पर खड़े होकर पहले इबादत करते थे, अब 1 पैर पर खड़े होकर इबादत करना शुरू किए। कहीं ऐसा ना हो नफ्स ये कहे, शैतान ने आकर के क्या कहा था आका अब्दुल कादिर जिलानी से, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। मसला जब हुआ था ना, जब शैतान धोखा देने की कोशिश किया था, कहा था मैंने बहुतों को इस नफसानी ख्वाहिशात में मैंने गुमराह किया है, बड़े सूफियों को, बड़े वलियों को। आका अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते मुझसे कहना क्या चाह रहा है। आका अब्दुल कादिर जिलानी से उसने कहा कितने बड़े आबिद हैं, कितने बड़े जाहिद हैं, अल्लाह ताला के इतने मकबूल बनते हैं, आपको नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, आपको रोजा रखने की क्या जरूरत है, आपको इबादतों से क्या मतलब है। आका अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरी आवाज साफ है, मेरी आवाज साफ है, जो आवाज फट के जा रही है वो यहाँ से जा रही है। थोड़ा सा भाव अगर एक आपके पास नहीं है ना, इंतजाम कर लिया करो। मैं अगर पहले से मौजूद होता, पता होता सेल वाला है, 2 सेल का पैसा मैं पहले आपको दे देता, पे कर देता कि इसका इंतजाम कर लो। मेरी आवाज साफ है, अल्लाह का फजल है, मैंने 10 रोजा प्रोग्राम मुसलसल किया है, अभी तक मेरी आवाज साफ है, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। और मैं नहीं चाहता मेरी आवाज फट करके जाए और ये लोग जो मुझे सुनने के लिए आए मेरी आवाज समझ ना पाए। अगर समझ नहीं पाएंगे 150 किलोमीटर से आ करके मेरा बयान करना बेकार है, जब तक आप समझ नहीं पाएंगे। समझाना असले, आपके दिल में बिठाना असले। जितने लोग बैठे हुए इंशाअल्लाह तबारक तआला मैं आपको बताऊंगा आज कि अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे बंदों पर कैसे करम फरमाता है। और जो माबादे करबला समाप्त करने वाले अपने अंदाज में, मैं आपको चाहे चंद ही लम्हा बयान करूं मगर बयान करूंगा, समझने की कोशिश कीजिए। आका अब्दुल कादिर जिलानी से इब्लीस लईन ने, शैतान रजीम ने क्या कहा कि अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के बड़े मकबूल बंदे हैं, बहुत बड़े वली हैं, कौम आप पर भरोसा करती है, आपको इबादतों से क्या मतलब, अब आपको रोजे नमाज की क्या जरूरत है। आका अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कोई वली कुतुबियत के मकाम पर पहुंच जाए, कोई चाहे खौस हो जाए, चाहे अब्ताल हो जाए, अवताद में से हो जाए, अफराद में से हो जाए, अमजाद में से हो जाए, जिस भी मनसब पर पहुंच जाए उस मनसब पर पहुंच करके हर वक्त उस पर नमाज फर्ज हुआ करती है, कभी नमाज की तख्ती नहीं होती है। हर बंदे पर अल्लाह तबारक तआला नमाज को फर्ज फरमाता है। मुझे लगता है तू कोई इंसान नहीं, इंसान के रूप में शैतान नजर आता है। तब उसने कहा था अब्दुल कादिर, अरे हजारों सूफियों को, वलियों को मैंने धोखा दिया है मगर तुम मेरे चमेट में नहीं आए। अल्लाह तबारक व तआला ने, आए अब्दुल कादिर, तुम्हें तुम्हारे इल्म ने
نے بچا لیا ہے. آقا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اے ابلیس لعین مجھے دھوکہ دینے کی کوشش مت کر, مجھے میرے علم نے نہیں پروردگار کے فضل نے بچایا ہے. تب شیطان کہتا ہے بڑے ولیوں کو دیکھا ہے لیکن عبد القادر کی طرح ولی نہیں دیکھا. عبد القادر کو دنیا بڑا اسی لیے کہتی ہے کیونکہ اس کا بھروسہ کسی دنیا دار پر نہیں, اس کا بھروسہ ہے تو پروردگار پر نظر آ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, فیضان شہدائے کربلا, نعرہ تکبیر, علماء اہل سنت. سبحان اللہ, حضور واہ واہ واہ. ہے کہ نہیں ہے؟ آقا عبد القادر جیلانی فرمایا کسی دنیا دار پر میں بھروسہ نہیں کرتا. ابلیس لعین سے فرمایا نہ تو مجھے کہتا ہے نماز مت پڑھ, میں بہت بڑا ولی ہو گیا. اگر جس دن میں نے نماز چھوڑ دی تو میں سمجھ جاؤں گا اللہ کا نافرمان ہوں. یہ آقا عبد القادر جیلانی فرماتے کوئی اور نہیں. یہ کون سی کڑی کے ہیں؟ یہ اس کڑی کے ہیں جس کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے تیری نسل پاک میں ہے. بولو بولو, ہاتھ اٹھا کر کے بولو, تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ پیارے مصطفیٰ جانا. اب بتائیں, اب آپ اتنی دیر مجھے لگتا ہے 15 سے 20 منٹ مجھے تمہید باندھنے میں ہو گئے, زیادہ ہو گئے. اب آپ بتائیں سننا کیا چاہتے ہیں؟ مابعد کربلا, چونکہ مجھے بتایا گیا کہ آپ مابعد کربلا سننا چاہتے ہیں, مابعد کربلا سننا چاہتے ہیں. علماء اہل سنت میرا ساتھ دے رہے ہیں. میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ اس کو عمر خضری بکتے سکندری عطا فرمائے اور خلوص پیدا فرمائے. جس دن یقینی طور پہ خلوص سے ہم کام کرتے ہیں اور جو بندہ خلوص سے کام کرتا ہے اللہ اسے کامیابی ضرور عطا فرماتا ہے. یہ بڑی بات ہے دوستو. جس دن اللہ کے خاطر آپ کسی کو اب آپ ہیں, کسی پڑوسی کو یا کسی گاؤں کے فرد کو اگر کوئی طبیعت خراب ہے, کوئی مریض ہے, کوئی پریشان حال ہے, اگر اللہ کی رضا کے خاطر چپکے سے رات کے اندھیرے میں لے جا کر کے 10-20 ہزار روپیہ دے دیا آپ نے مریض کو, جا تو علاج کروا لے میری طرف سے, اللہ تجھے شفایابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر میں تجھے 10,000 دے رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر تجھے 20,000 دے رہا ہوں. کسی دوسرے بندے کو پتہ نہ چلے. میرے مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں تیرے ایک ہاتھ کا دیا ہوا جب تو کسی کو دے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. مطلب کیا ہے کہ رات کے اندھیرے میں چپکے سے تو اسے دے دے, کسی تیسرے کو پتہ نہ چلے. میدان محشر میں تیرے نام اعمال توڑے جائیں گے تو فرشتہ کہے گا مولا یہ وہی شخص ہے جس نے اپنے پڑوسی کی مدد کی تھی اور کوئی جانتا نہیں تھا. اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ کی رحمت جوش میں آ کر کے یہ فیصلہ کرے گی اس بندے نے میرے محبوب کے قول پر عمل کیا تھا, میرے محبوب کے قول پر عمل کرنے کے باوجود دکھاوے کے خاطر کسی کی مدد نہیں, میری خوشنودی کے خاطر مدد کی تھی. رب کی رحمت پکار کر کے کہے گی اس کے گناہ ایک طرف اور میری رضا کے خاطر اس کا کام کرنا ایک طرف. میری رضا کے خاطر دنیا کے مال کو قربان کر دیا ہے, میں اس کی خطاؤں کو معاف کرتا ہوا نظر آ رہا ہوں, میں اس کے خاطر معاف کر رہا ہوں. شیخ یحییٰ ابن مبارک کو سنو. یحییٰ ابن مبارک بہت بڑے امیر آدمی تھے جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے یہاں اتنے خزانے تھے, اتنے مال تھے, 7 پشتوں تک اگر کوئی کماتا نہیں تب بھی کھانے بھر کے کمی نہیں ہوتی. 7 پشتوں تک, ایک پشت 2 پشت کی بات نہیں کر رہا. آج ہمارے یہاں کمانے والے کماتے ہیں 1-2 پشت مشکل سے چل پائے, 7 پشتوں تک. کیا کہا معلوم ہے؟ دیکھا سیدنا امام سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ محدث وقت بازار میں کام کر رہے تھے. کہا حضور آپ کام کر رہے ہیں؟ کہا میں کام کر رہا ہوں. کہا کیوں کام کر رہے ہیں؟ کہا اگر میں کام نہیں کروں گا تو میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا, میرے بال بچے ہیں ان کا کیا ہوگا. تو کہا آپ محدث وقت ہیں, آپ حدیث پڑھائیے. کہ صرف حدیث پڑھانے سے تو میری زندگی میرے بچوں کا گزارا نہیں ہوگا, ان کو تو اخراجات کی ضرورت پڑتی ہے, ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے, پہننے کے لیے کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے, اس کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے, اس کا سیٹ اپ کیسے ہوگا. یحییٰ ابن مبارک نے کہا آج کے بعد جتنی ضرورت ہو 10,000 درہم وہ دینے لگے.
10,000 दिरहम। एक रवायत में महाना देने का, आपके पास जितने बच्चे पढ़ते हैं उनका खर्च, आपका खर्च, ये सारा कुछ खर्च में देता हूँ। उनके बारे में बताया गया कि बड़े लाउबाली आदमी थे। जब उनका इंतकाल हो गया, उनके चचा ने उनको ख्वाब में देखा और जन्नत की क्यारी में टहलता हुआ देखा, तो कहा है इब्न मुबारक, तेरे अमाल तो ऐसे नहीं थे कि अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाता। आखिर तुझे अल्लाह ताला ने जन्नत अता क्यों फरमाया? उठा करके देखो, अल्लामा तुमरी रहमतुल्लाह अलैह को वाज़े तौर पर अपनी किताब में इरशाद फरमाते कि तेरे अमाल तो ऐसे नहीं थे कि अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाता। आखिर तेरी जिंदगी की कौन सी इबादत को अल्लाह ने कबूल कर लिया, अच्छाई को कबूल कर लिया, बता। उलमा के पीछे अपने माल को खर्च ना करने वालों, अगर जमीन बिक रही हो तो उसके सुबह पता नहीं कितने बैनामे आपके पहुंच जाएंगे रजिस्ट्री ऑफिस में, या दूसरों को पता नहीं चलता। इमाम को देने की बारी आई, आलिम को देने की बारी आई, मस्जिद को देने की बारी आई, मदरसे को देने की बारी आई, तो कहते हो हजरत जब से लॉकडाउन लगा तब से मामला सुधरे नहीं है, तब से पैसे की कमी है। पता चला कल कोई बैनामा करने वाला रजिस्ट्री ऑफिस में पहुंच जाए, पीछे पीछे लिए पैसे और कागजात लेकर के वकील के जरिए पहुंचे नजर आएंगे, फला जमीन का बैनामा कर दो। फिर पैसे आए कहां से? रब की रजा शामिल कहां हुई? अल्लाह के खातिर खर्च करने वालों, उलमा पर खर्च करने वालों, तलबा पर खर्च करने वालों, मसाजिद और मदारिस पर खर्च करने वालों, अल्लाह की रजा पे खर्च करने वालों, इस रवायत को सुनो। यहया इब्न मुबारक फरमाते हैं कि जब मेरा इंतकाल हुआ, जब मुझसे सवालात और जवाबात होने लगे, तो रब की रहमत का फरिश्ता आया और आवाज देकर के कहा, परवरदिगार ये वो बंदा है जिसने सुफियान सौरी पर अपने माल को खर्च किया। जब सुफियान सौरी जैसा मुहद्दिस सजदे में जाकर के उसके बाद हाथ उठाकर मौला की बारगाह में दुआ करता था, तो सिर्फ इतना कहता था, मौला जिसने मेरे दुनिया की इज्जत बचाई है और उसके आखिरत की इज्जत को तो बचा लेना। बस ये जुमला बारगाह मौला में कबूल हो गया और परवरदिगार मुझे जन्नत का परवाना अता फरमाते नजर आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्रे शुहदाए करबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उनका हुजूर, बहुत अच्छा पैगाम, सुभान अल्लाह। मैंने इस गांव का नाम इसी से याद किया, मैं मादरत चाहता हूँ, मैं इसे वैसे नहीं कह रहा हूँ, आप ये ना सोचे मजा लेने के लिए हजरत कह रहे हैं। कटघरा कहते हैं इंसाफ के पल्ले को। एक कटघरा होता है जहां बंदा खड़े होकर के सही गवाही देता है। देखा आपने जज के यहाँ 2 कटघरे होते हैं, एक तरफ मुआफिक खड़ा होता है, एक तरफ मुखालिफ खड़ा होता है। बता तेरा दावा क्या है, तू क्या कहना चाहता है, तू बता तू क्या कहना चाहता है। कटघरे में खड़ा शख्स यही कहता है, हमने ये किया था, ये किया था, ये किया था, हमारे साथ फला ने ये किया है ना। यही तो होता है। आज करबल की तारीख का फैसला करने वालों, आओ जरा डायरेक्ट सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्योंकि अभी जो हजरत बयान कर रहे थे, मैं नाम से तो वाकिफ नहीं, शख्सियत से वाकिफ नहीं, बस इतना जानता हूँ कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के काफिले को कूफा के जरिए तक तारीख मुकम्मल बयान की, लेकिन कूफा से लेकर दमिश्क तक बड़ी इजमाल में एक जुमले में बयान करके हजरत आगे चले गए। मैं चाहता हूँ इसी तसव्वुरात को आपके ज़हन फिक्र में उठाऊं, उठाने के बाद आपको बताना शुरू करूं, और ऐसे नहीं उन रवायतों के जरिए आपके सामने पेश करूंगा जिस रवायत को पढ़ने के बाद किसी बंदे के अंदर ये मजाल नहीं जो कह सके कि किसी शिया की रवायत है या किसी गैर मोतबर किताब की रवायत है। अल्लाह का फजल है, रवायत कम बयान करेगा मोइनुद्दीन अज़हरी, लेकिन वही बयान करेगा जिस पर एतकाद और यकीन होगा कि अहले सुन्नत के उलमा ने इसे बयान किया है। क्योंकि मैदान करबला की तारीख के बारे में शियों ने और राफियों ने और इमामियों ने इस तरीके से रवायतें गढ़ी है। एक रात में 15-15 हजार हदीसें गढ़ी जाती थी। एक रात में हजरत 15-15 हजारें हदीसें गढ़ी जाती थी। कौन था वो? हारून रशीद के दौर में
चल करके आया एक शी, और शी आने के बाद का 1500 हदीसें मैंने गढ़ी है। का कितना कितना? एक रवायत में तो मौरिख ने 15,000 बयान किया, कब चले 1500 कम से कम ले लेते। 15 हदीसें गढ़ी है। का गढ़े हो? कहा हाँ, गढ़ने का मतलब अपने तरफ से बयान किए हो। ये आका की हदीस नहीं, कहा नहीं, का मैंने आका की तरफ मंसूब कर दिया है, खुद मैंने बयान किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं मेरे आका ने ऐसा कहा। गढ़ने का मतलब यही हुआ, जैसे कि आपने किसी से सुना, अपने आज मैं बयान कर रहा हूँ, सुबह आपसे होटल पे कोई पूछे, इसी रास्ते पे पूछे, कटघरा के इसी बाजार, इसी सरे रास्ते, सरे दस्त, इसी शायरा आम से गुजरने वाला कोई पूछे, रात में चलने वाला अनकरीब कहाँ से आया था, आप कहोगे ब्राउ शरीफ से, बरगाह हुजूर शोएबुल औलिया से चल करके आया था। मैं आप सबको मुतलकन दावत देता हूँ, अभी आज 8 अगस्त, आने वाले 8 अगस्त को उर्स शोएबुल औलिया है। 22 मुहर्रम अल हराम को हर साल मनाया जाता है। आप चूंकि बहराइच शरीफ के हैं, मैं बता दूं, सरकार गाजी पाक सैयद शुहदा सैयदना सालार मसूदुद्दीन मसूद गाजी बहराइची रहमतुल्लाह अलैह के चचा सैयदी सुरखरू सालार रहमतुल्लाह ताला अलैह, सैयदी सुरखरू सालार के 21वें औलादों में से एक नौजवान, एक शहजादा बहराइच शरीफ की सरजमीन पर है, जिसे दुनिया सरकार शोएबुल औलिया कहती है। ये शहजादे सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह सालार मसूद गाजी के खानवादे से ताल्लुक रखते हैं। उस खानकाह की असमतें और बरकतें ये है कि शहजादे को बाबू अहमद रजा के नाम से जाना जाता है। उसके तुरबत पर कोई मरीज खड़ा हो जाए और दुआ कर दे तो परवरदिगार उस बंदे के वसीले से उसकी दुआओं को कबूल अता फरमाता हुआ नजर आता। जैसे सरकार बहराइच की बारगाह है, चुटकियों में फैसले होते हैं, यहाँ पर लम्हे में फैसले जहां पर होते हैं, ऐसे उन बुजुर्गों का आस्थाना है। समझने की कोशिश करो आप। मौला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का काफिला जब कूफे से निकला, दमिश्क की तरफ जाने लगा, यजीदियों को लगा था कि मैदान करबला में हमने सबसे बड़ी जीत हासिल की है और हुसैन आजम को हमने कत्ल किया है। हुसैन को कत्ल किया, अभी हुसैन का मिशन खत्म हो जाए, हुसैन का सारा मकसद और हुसैन का मिशन खत्म हो गया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। यजीदियत ये सोच रही थी, मगर उसे पता क्या था, उसे पता क्या था कि रब की रहमत जब चाहे अपने बंदे पर मेहरबान हो सकती है। बोलो, हाथ उठा करके बोलो, बोलो है कि नहीं? रब की रहमत जब चाहे तो मेहरबान हो सकती है। आज मैं कटघरा वालों को तौलना चाहता हूँ, नापना चाहता हूँ कि कितने बड़े इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चाहने वाले हैं, क्योंकि आपका जुमला मुझे बताएगा कि आप चाहने वाले हैं कि नहीं। आपके तेवर मुझे बताएंगे इमाम हुसैन के मानने वाले हैं कि नहीं। आपका लहजा मुझे बताएगा इमाम हुसैन के मानने वाले हैं कि नहीं। अरे यजीदियत का मिशन यही तो था, यजीदियत यही चाह रही थी इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया जाए, क्योंकि यजीदियत जहां खड़ी होती थी, यजीद का परवाना जहां पर जारी किया जाता था, वहां पर लोग हुकूमत के डर से उसको मानने को तैयार नजर आते थे। लेकिन उसी भरे मजमे में अगर मौला इमाम हुसैन पहुंच जाते और आप फरमाते थे ऐसा नहीं बल्कि ऐसा करो, अगर यजीद के कौल की मुखालफत कर देते, कसम खुदा की पूरी उम्मत इमाम हुसैन की आवाज पर लब्बैक कहती नजर आ रही थी। यजीदियों को यही तो था कि जहां हुसैन आजम पहुंच जाते हैं, दुनिया उन्हीं को कबूल करती है और यजीद के हुक्म को रद्द कर देती है। लिहाजा सबसे पहले यही करो, हुसैन का खात्मा कर दिया जाए। यजीदियत सोच रही थी कि हुसैन का खात्मा कर दिया जाए, लेकिन यही काफिला जब लेकर के जाकर के पहुंचे गिरजाघर में, तो गिरजाघर के पास जब रखा, या जब उस पादरी ने देखा तो देखने के बाद कहा मुझे दे दो। कहा कितना चाहिए? यूं ही देने को तैयार नहीं है। उसने अपना खजाना खोल दिया, कहा जितना चाहो ले लो। एक रवायत में अल्लामा सुब्हान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 10,000 की थैली अशरफियों को उसे दी गई थी और कहा था देख लो खरे हैं सिक्के की खोटे हैं। खोल करके लोगों ने देखा था खरे सिक्के थे, खोटे सिक्के उसमें मौजूद नहीं थे, खराब नहीं थे, सबके सब सही थे। 10,000 के मुकाबले में एक रात भर के लिए इमाम हुसैन के सरे पाक को दिया था। जब रात में लेकर के जाता है तो क्या देखता है? इमाम हुसैन के सरे पाक है, इमाम हुसैन के सरे पाक से नूरानियत फैलती है और वो नूर जमीन से आसमान तक मुनव्वर कर देती है अपने नूर से। वो देखता है, मावे हैरत होता है। तब तक एक आवाज आती है, तू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह फतह ले, तू कलमे तैयबा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले, तू कामयाब हो जाएगा। दोनों चारों तरफ निगाह उठा करके दौड़ाता है। पादरी देखता, आवाज देने वाला मौजूद नहीं। अचानक उसकी निगाह जलवे इमाम हुसैन पर पड़ती है। लम्हाए मुबारक की तरफ देखता है कि आका इमाम हुसैन के होठ जुम्बिश कर रहे, हिल रहे हैं। जब कान लगाया तो आवाज आ रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, तू
کامیاب ہو جائے گا. وہ سوچ رہا تھا ارے سر امام حسین کٹا ہے کہ جسم پاک میں لگا ہے, جب کٹنے کے بعد زبان کے بولنے کا عالم یہ ہے تو یہ سر جب تنے امام حسین میں رہا ہوگا اس کی کیفیت اور اس کے نہ جانے کی قوت ہوتی کیا رہی ہوگی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, فیضان شہدائے کربلا, کرامات امام حسین, نعرہ تکبیر, علماء اہل سنت. مسئلہ یہی تک نہیں ہے. روایت تو آپ نے سنی ہوگی, دوسری روایت سنو, شاید آپ نے سنی ہوگی, میں دعویٰ نہیں کرتا کہ آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا. یہی قافلہ امام حسین کا لے کر, امام حسین کا سر پاک نیزے پر ہے, قافلہ لے کر کے یزیدیوں کا گزر رہا ہے, ننگی پیٹھ پر خواتین کو بٹھایا گیا ہے, سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی کیفیت پر لے جایا گیا ہے. ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں ممبران علماء اہل سنت, وہ جو قوم کی رہبری فرما رہے ہیں. آئیے تشریف رکھیے, پہچانا ہوا لگ رہا ہے. آئے تشریف رکھیں. ماشاءاللہ اگر ضرورت ہو آپ جا سکتے ہیں اپنے مہمانوں کو بھیجنے کے لیے, کیونکہ کسی نہ کسی کو تو قربانی دینی پڑے گی. دیکھیں ذہن و فکر کو حاضر کریں. دیکھا ہوگا آپ نے ان روایت کو سنا ہوگا, مگر یہ نہیں سنا ہوگا, میں دعویٰ نہیں, علماء اہل سنت پڑھتے ہیں, اس سے پوچھیں. امام حسین کا قافلہ گزر رہا تھا اور قافلے کے لیے تنبیہ کر دی گئی تھی سنسان بیابان وادی سے قافلہ گزرے گا نہیں, بلکہ بستیوں سے, شہروں سے, جہاں لوگ رہتے وہاں سے. اور اعلان کیا کیا گیا تھا کہ یزید کی مخالفت کرنے والے کچھ مخالفین نے سر اٹھائے تھے اور ان کے فوج کو تہ تیگ کر دیا گیا. ان کے سردار کے سر کو نیزے پر رکھ کر کے یزید کے سامنے لے جایا جا رہا ہے تاکہ یزید فیصلہ کرے کہ ان کے ساتھ کرنا کیا ہے. کسی کو نہیں بتایا گیا تھا یہ وہی پیارے مصطفیٰ جان رحمت کا نواسا ہے, یہ وہی ہوٹ ہے, یہ وہی سر پاک ہے, یہ وہی بدن پاک ہے جس بدن پاک کو میرے آقا کبھی چوما کرتے تھے, کبھی سنگھا کرتے تھے. کسی کو بتایا نہیں گیا تھا. کیفیت یہ تھی کوئی پتا کسی کو پتا نہیں تھا. جیسے ہی کوفہ سے یہ قافلہ گزرتا, علماء اہل سنت سے پوچھو, اٹھا کر کے علامہ شیخ مناوی رحمت اللہ علیہ کی شرح فیض القدیر کو اٹھا کر کے دیکھیں آپ. فیض القدیر میں علامہ مناوی رحمت اللہ علیہ نے عبارت نقل فرمائی, فرماتے ہیں جیسے ہی قافلہ آگے بڑھا ایک بستی کی طرف پہنچا, اس بستی میں ایک بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا. وہ قرآن پاک کی آیت کریمہ کیا تھی؟ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ذہن و فکر کو حاضر کر کے سنو, کٹ گھرا اور قرب و جمار کے آئے یہ زندہ دل مسلمانوں, وہ نقطۂ نظری کسی مورخ کی تاریخ کا سہارا نہیں بلکہ قرآن کی آیتوں کا سہارا لے کر امام حسین کے سر پاک کو بتانے جا رہا ہے کہ امام حسین پاک کے سر پاک کا تقدس کیا تھا. سفر میں لے جانے والے آخر ان کے سر کیسے جھکے, ان کو پتا کیسے چلا کہ میدان کربلا میں جو جنگ ہم نے جیتی ہے وہ جیتی نہیں بلکہ ہم ہار گئے ہیں. جب امام حسین کے لبھائے مبارک کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا, جب امام حسین پاک کے سر پاک کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا, کہا بدن پاک کربلا کے میدان میں ہے, سر پاک دمشق کے راستے میں ہے, پھر بھی لبھائے مبارک سے آواز آ رہی ہے آخر حسین کو ہم نے کاٹا ہے تو پھر بول کون رہا ہے؟ یزیدیت تو اس محو حیرت تھی کہ آخر بول کون رہا ہے. ارے ان میں پتا کیا تھا کہ تم انسان کو کسی کیفر کردار تک پہنچاؤ اپنے اعتقاد کے مطابق. میرا حسین تو وہ حسین ہے, تم جو اس کے ساتھ چاہو کر لو, مشیت اس پر مہربان ہے, سر تن سے جدا ہے, پھر بھی پروردگار اسے قوت گویائی عطا فرماتا ہوا نظر آ رہا ہے. پھر بھی پروردگار اسے قوت گویائی عطا فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھو, قرآن کی تلاوت پڑھ رہا, ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. بے شک اصحاب کہف غار والے, غار والے, وہ غار والے کون؟ 309 برس, ثلاث دنیاتی سنین وزداد 309 برس تک کہاں تھے؟ غار میں سوتے رہے. اللہ نے انہیں گہری نیند عطا فرمائی تھی, گہری نیند عطا فرمائی تھی. 309 برس کے بعد, 309 سال کے بعد جب اٹھے تو انہیں ایسا لگا صبح ہم سوئے تھے اور شام کو اٹھے. جب نے بال دیکھے, ناخن دیکھے, چہروں کی کیفیت دیکھی, داڑھی دیکھی تو انہیں لگا نہیں زیادہ زمانہ گزر گیا.
उनमें से एक बंदे यमलेखा को भेजा कि जाओ तुम बाजार में खाना लेकर के आओ। वो बंदा खाना लेने गया तो बड़ा हसास और बशास और बहुत नफीस तबीयत का और बहुत होशियार बंदा था, जिसको आप कहते हैं मामलात में होशियार होना। कुछ बंदे मामलात में ज्यादा होशियार होते हैं। वो पहुंचा बाजार में तो बड़े खामोशी के साथ उसने खाना खरीदा। खाना खरीदने के बाद जब पैसा देने लगा, इसी में तो मामला गड़बड़ हुआ। जब पैसा देने लगा तो पता चला ये आज का सिक्का नहीं है, 300 साल पुराना सिक्का है। तो लोगों को ये लगा, जाहिर सी बात है ताजिर जो होते हैं बाजारों ही से आप पर तोहमतें लगती हैं। गांव का कोई आपका शिकायत कम करेगा, बाजार में आपकी शिकायत। गांव में आपके लोग कम जानेंगे कि आप कितने पानी में हैं, बाजार वाले पहले जानेंगे कि अल्लाह ने आपको कितना नवाजा है। तो तराजू पर रखकर सबको तोलते हैं। कल लगता है इसके हाथ खजाना लग गया, पुराना खजाना लग गया, कोई दफीना मिल गया है, इसे पकड़ा जाए और हुकूमत को पहुंचाया जाए। हुकूमत तक पहुंचाया गया तो पता चला उसने सच सच बताया कि नहीं, हम जो थोड़े पैसे लेकर के निकले थे, सुबह सोए शाम के वक्त उठे और खाना खरीदने आए, यही कैफियत है। उस वक्त ये था पूरे कौम में कि अल्लाह तबारक व तआला किसी को मरने के बाद कैसे जिंदा फरमाएगा। कौम में तरद्दुद था। वक्त का बादशाह ये सोचता था कि अल्लाह ताला की कुदरत कामिला को लोगों के जहन में बिठाए, लेकिन उस वक्त पूरे बादशाह की वो कौम जितनी थी मानने को तैयार ही नहीं थी कि अल्लाह ताला मरने के बाद दोबारा जिंदा फरमाएगा। मानने को तैयार नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी असहाबे कहफ के जरिए उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इस अकीदे की तरफ मैलान अता फरमाया। ये अकीदा जब देखा साबिक़ के 309 बरस के बाद अगर अल्लाह ताला इन्हें फिर से नींद से जगा सकता है तो जाहिर सी बात है जो इंतकाल कर जाए अल्लाह ताला पहले जैसे रूह डालता तो दोबारा कैसे रूह नहीं अता फरमाएगा। अल्लाह की कुदरत पर भरोसे के लिए अल्लाह ने अपनी ताकत और कुव्वत का मुजाहरा फरमाया था। तो वो बंदा तिलावत कर रहा था कि दुनिया में सबसे ताज्जुब खेज निशानी क्या है। कह रहा था इन्ना अस्हाबल कहफ वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। बेशक गार वाले और जंगलों बयाबान के किनारे वाले वो जो वादी सुनसान वादी की तरफ गए थे वही अस्हाब कहफ अल्लाह के अजीब तरीन निशानियों में से है, अल्लाह के ताज्जुब खेज निशानियों में से है। यह आयत करीमा तिलावत हो रही थी, वो बंदा तिलावत कर रहा था, तब तक उसके कान तक आवाज आई बल आजब मिन ज़ालिका क़त्ली व हमली इलैकुम। बल आजब मिन ज़ालिका क़त्ली व हमली इलैकुम। जो आयते करीमा तू पढ़ रहा है, तू सोचता है सबसे ज्यादा ताज्जुब खेज निशानी ये है। नादान निगाह उठा करके देख, आज की सबसे ताज्जुब खेज निशानी ये है कि नाना के नवासे को पूरी दुनिया में पैगंबर का एक ही नवासा था इसलिए जमीन पर, उसे यजीदियों ने शहीद कर दिया है। और शहीद करने के बाद यही तक रुके नहीं बल्कि उसके सर को नेज़े पर रख कर तेरे बस्ती से गुजर रहे हैं। निगाह उठा करके देख तो नेज़े पर किसी और का नहीं, पैगंबर के नवासे का सर नजर आएगा, हुसैन आजम का सर नजर आएगा। जब उस बंदे ने निगाह उठा करके देखी तो कहा यह तन से जुदा सर है, इस सर से आवाज कैसे आ रही है, ये तो हैरत अंगेज आवाज है। का इस सर से बोलने वाला ये भी कह रहा है बल आजब मिन ज़ालिका क़त्ली व हमली इलैकुम। अल्लामा मनावी रहमतुल्लाह अलैह शरह फैजुल कदीर में इरशाद फरमाते हैं, उठा करके देखो जाने सगीर की शरह को। अल्लामा मनावी रहमतुल्लाह अलैह जो उसूली है, जिनके मनार किताब को उसूल कहते हैं, हम नूरुल अनवार को उसूल में पढ़ते हैं, उन्हीं शरहों में से एक उन्हीं मनार की शरह हम पढ़ते हैं, उसी किताब को बनाते हैं। अल्लामा मनावी रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते हैं, फरमाते कि इमाम हुसैन के सर पाक से जब आवाज आई वो सोच रहा था, फिर पूछता है यजीदियों से, ऐ यजीदियों जरा बताओ, हकीकत में बताने की कोशिश करो ये सर किसका है। ये किसी आम आदमी का सर नहीं है, इनके चेहरे की बशासत बताती कोई सरदार का सर है, इनके चेहरे की रंगत बताती किसी सुल्तान का सर है, इनके चेहरे की रंगत बताती किसी ताजदार का सर है। जरा बताओ तो जरा सही। इस बस्ती में तो यही बताया गया है कि यजीद की मुखालफत करने वालों ने मुखालफत किया था, उन्हें चकनाचूर करके उनके सरदार के सर को नेज़े पर रख करके दमिश पहुंचाया जा रहा है। जरा बताओ इस सर से आवाज आ रही है, ये कोई मामूली बंदा नहीं जो बोल रहा है, वो भी कुरान
قرآن کی آواز سن کر کے بول رہا ہے یہ بتاؤ یہ شخصیت کون ہے, یہ بتاؤ یہ اعتبار کون ہے, یہ معتبر شخصیت کون ہے. لوگ بتانے میں جھجک محسوس کر رہے تھے, بتانے میں جھجک محسوس کر رہے تھے. تب سیدنا امام زین العابدین بیمار کربلا ہے, جن کے ہاتھ میں ہتھکڑی اور پیروں میں بیڑی ہے, کہا تھا یزیدیوں بتاؤ, کیونکہ میرے بابا جان نے کسی اور کا جواب نہیں, قرآن کی تلاوت کرنے والے کا جواب دیا ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو تنبیہ کی ہے. اب بتاؤ تم ہارے ہو کہ جیتے ہو. یزید نے کہا تھا ہم ہار گئے میدان کربلا میں, جس کی جیت ہوئی وہ مولا امام حسین ہے. تبھی تو کہنے والے نے کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, فیضان شہدائے کربلا, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تاریخوں کے حوالے سے پڑھنا شروع تو کرو. علامہ قرطبی کو پڑھو تو آپ کو بتائیں گے کہ تاریخ قرطبی کیسے کہتے ہیں. آپ تبری کے حوالے سے پڑھو تاریخ تبری کیا ہے. اٹھاؤ شیخ وقتی کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, علامہ سبان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, ابن خلدون کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو. تواریخ کا مطالعہ کرو تو آپ کو پتا چلے گا. اس کے بعد مفسرین نے جو ان مورخین سے لیا ہے اس کا حوالہ آپ کو پتا چلے گا. مفسرین کے بعد آج کل کے ناقلین نے جو لیا ہے, تب اصحاب تمیز اور اصحاب فرق وہاں پر نکل کر کے سمجھ میں آئیں گے کہ صحیح روایت کربلا کی کون سی بیان کی گئی ہے, غلط روایتیں کون سی بیان کی گئی ہے. آج ہم تردد میں پڑ جاتے ہیں اور بیان کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں تک عظمت اہل بیت سلامت نہیں رہتا ہے. عظمت اہل بیت کی سلامتی کے خاطر, عظمت اہل بیت کی سلامتی کے خاطر ہم گفتگو کرتے ہیں جہاں تک روایت بیان کی جائے عظمت اہل بیت باقی رہے. ضروری کیا ہے کہ ہم ایسی روایتوں کو بیان کریں جہاں پر کسی کی بالی چھین لی جائے, جہاں پر کسی کو بے پردہ کر دیا جائے. روایتیں اگر شیعوں کی طرف سے آئی بھی ہیں تو اس کو احتیاط برتنا چاہیے کہ اہل بیت کا تقدس باقی رہے. قسم خدا کی سارے بیان کرنے والوں کا مقصد یہ ہے کہ بیان اس طرح سے کرو کہ عظمت اہل بیت کا تقدس باقی رہے, تقدس جائے نہیں. تقدسیت کو بچانے کے خاطر ہم منبر پر بیٹھنے ہیں, تقدس لٹانے کے خاطر نہیں. جو یہ کہے کہ مولا امام حسین کو لوٹ لیا گیا وہ قسم خدا کی اس روئے زمین پر سب سے بڑا جھوٹا ہے. امام حسین چاہ لیتے تو انہیں لوٹا نہیں چاہتا, کیونکہ امام حسین ایسی طاقت و قوت والی شخصیت کا نام ہے کہ ہندوستان کے خواجہ معین الدین اجمیری نے یہی تو بتایا تھا کہ مولا میرے مولا حسین پر پانی بند کیا گیا تھا تو میرے مولا حسین جد امجد نے صبر کا مظاہرہ کیا تھا, لیکن جب خواجہ معین الدین پر پانی بند کیا گیا تو میرے خواجہ نے کہا نہیں, آج میں بتاؤں گا کہ حسین کسے کہتے ہیں, آج میں بتاؤں گا طاقت حسین کسے کہتے ہیں, آج میں بتاؤں گا قوت حسین کسے کہتے ہیں, آج میں بتاؤں گا کہ معین الدین حسن چشتی اجمیری کے جد امجد آقا حسین کی طاقت کسے کہتے ہیں. تب بتایا تھا, تب بھیجا تھا. ورنہ پس منظر اٹھا کر کے دیکھو کوئی ولی کسی قوم میں آتا ہے ولی پر پریشان کرنے کے لیے نہیں آتا ہے. بتاؤ کسی قوم کو برباد کرنے کے لیے آتا ہے, بتاؤ کسی قوم کو تکلیف دینے کے لیے کوئی ولی آتا ہے. نہیں, بلکہ ولایت اس لیے آتی ہے تاکہ قوم کو آسانیاں پیدا ہو, قوم کو ایک سکون مل جائے, ان کے دل کو اطمینان ہو جائے, ان کے دل کو عقیدہ پیدا جائے. پتا چلا تاریخ ہندوستان میں 3 دن تک کاسے میں سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری نے پانی بھروا لیا تھا. پورے اجمیر شریف سے جتنے نہا خانی میں پانی تھے سارا کچھ خواجہ پاک کے پیالے میں چل کر کے چلا آیا تھا. جانور پیاسے تڑپ رہے تھے, اجمیر والے پیاسے تڑپ رہے تھے. تبھی تو وقت کا راجہ چل کے کر گیا تھا, کہتا ہے میرے خواجہ اے معین الدین اجمیری اس کاسے کے پانی کو لے چل کر انا ساگر میں ڈال دو, جانور پیاسے مر رہے ہیں, پورا اجمیر پیاسا تڑپ رہا ہے. آپ ایسا نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. بتاؤ کیا خواجہ معین الدین اجمیری اجمیر والے کو پریشان کرنا چاہتے تھے؟ مقصد یہ نہیں تھا, مقصد تاریخ اسلام کو بتانا تھا. اے تاریخ اسلام دیکھ, تو کہتی ہے کہ حسین کے پاس طاقت ہوتی تو نہر فرات کو بلا لیتے. ارے میرا حسین صبر کا مظاہرہ کر رہا تھا,
اس لیے باطنی طاقت کا استعمال نہیں کیا، ورنہ حسین کے غلاموں کے شہزادوں میں سے حسین کے بیٹوں کے بیٹے بیٹوں کے بیٹے بیٹوں کے بیٹے بیٹوں کے بیٹے میں سے ایک بیٹے کا نام معین الدین حسن چشتی ہے۔ جب معین الدین اجمیری کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ کاسا بھیج کر کے انا ساگر کو ایک کاسے میں بلا لے، جب معین الدین اجمیری کا یہ عالم ہے تو بتاؤ میدان کربلا میں حسین اعظم کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ ہے کہ نہیں؟ بولو ہے کہ نہیں؟ میرے خواجہ نے اجمیر کو پریشان نہیں کیا تھا، میرے خواجہ نے تاریخ کو جواب دیا تھا، تاریخ کو جواب دیا تھا کہ امام حسین پر انگلی اٹھانے والوں دیکھ لو، معین الدین حسن چشتی حسنی حسینی سید ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کیا حسنی حسینی سید ہیں؟ اور حسنی حسینی سید ہونے کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ ان کی نسبت ایک طرف سے والدہ کی طرف سے مولا امام حسن اور ایک طرف سے مولا امام حسین کی طرف جا کر، یعنی حسن کی سید بھی ہے حسینی سید بھی ہے۔ پتا چلا ان کی نسبت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی مولا امام حسن سے بھی ہے، مولا امام حسین سے بھی ہے۔ اگر اتنی نسبتوں کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی طاقت کا یہ عالم، مطلب یہ ہے حسین پاک کے بیٹوں کے بیٹے بیٹوں کے بیٹے بیٹوں کے بیٹے کئی پشتوں کے بعد ایک بیٹے معین الدین اجمیری کی طاقت یہ ہے کہ پورے انا ساگر کو اپنے پیالے میں بلا لے۔ 3 دن تک اجمیر والے پیاسے تڑپے، جانور تڑپے، مطلب تڑپانا نہیں تھا، مطلب بتانا یہ ہے کہ تو اگر یزیدیت چاہ رہی تھی حسین کو 3 دن تک پیاسا رکھنا، اگر حسینیت چاہ لیتی تو پوری انسانیت ایک زمانے کے لیے پیاسا رکھتی، لیکن میرا حسین صبر کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ آج میں ہندوستان میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب پیارے مصطفیٰ کے خاندان کے ایک شہزادے کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ اشارہ کرے تو پورا انا ساگر پیالے میں چل کر کے چلا آئے، جب معین الدین اجمیری کی طاقت کا یہ عالم ہے تو بتاؤ میدان کربلا میں حسین پاک کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ ان چیزوں کو سمجھو جس سے تقدس بیان ہو، وہ روایتیں بیان کی جائے جس سے عظمت سمجھ میں آئے، جس سے وقار سمجھ میں آئے، جس سے مفاہیم سمجھ میں آئے، جس سے مفہومات آپ کے ذہن میں ہو۔ یہ روایتیں آپ سنیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ مولا امام حسین کا تقدس ہے۔ یہی میں شروع میں کہہ رہا تھا، حضرت دیکھ لیں دیکھ لیں کتنا تقریباً 1.25 گھنٹہ ہو گئے، 1 گھنٹے سے زائد ہو رہے ہیں، 1 گھنٹے سے زائد آپ نے میری گفتگو سماعت کر لی، جبکہ 1:30-2 بجے رات میں 45 منٹ بہت ہے، 45 منٹ بہت ہے، لیکن میں آپ 1 گھنٹے سے زائد نکل رہا ہوں۔ اس کے باوجود میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ نادانوں تم نے سمجھا ہی نہیں کہ اہل بیت اطہار کا تقدس کیا ہے۔ ایسی روایتوں کو بیان کرو کہ عظمت امام حسین کا تقدس برقرار رہے، ایسی روایتوں کو بیان نہ کیا جائے جو شیعوں کے حوالے سے آئے اور امام حسین کے قبیلے اور امام حسین کے خاندان کی خواتین و اہل بیت اطہار کے مقدس ماہوں کا تقدس پامال ہو جائے، ایسی روایتیں کبھی بیان نہیں ہونی چاہیے۔ یہ صاحب تمیز ہونے چاہیے، بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ کٹ گھرا کے مسلمانوں، اتنی دیر تک آپ بیٹھے رہے، میں آپ کے بیٹھنے کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگر دوبارہ آؤں گا، آپ نے مجھے صحیح ٹائم دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ کربلا کے پہلے ہو یا تاریخ کربلا کے بعد ہو، تحقیقی روایتوں کے ساتھ وہ جامع انشاءاللہ میں پہناؤں گا۔ میں دعویٰ یہ نہیں کہتا نیتاؤں کی طرح میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا، لیکن اتنا دعویٰ ضرور کروں گا کہ رب کی رحمت ہوگی تو مابعد کربلا کا پوری تصویر تحقیق کے جامع میں آپ کے نہا خانوں میں بساتا ہوا نظر آتا۔ اپنے رب کی رحمت پر مجھے بھروسہ ہے، اپنے علم کم ظرف اور اپنی فہم و فراست پر نہیں۔ میں نادان ہوں، میں نے زیادہ پڑھا لکھا نہیں، گرچہ یہاں سے مصر تک کے میں نے دورہ کیا ہے، لیکن جتنا جاننے کی کوشش کی ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین اعظم اسلام بیچنے نہیں، اسلام کی حفاظت کرنے کے خاطر لا رہے ہیں، بچانے کے لیے اسلام گئے،
اور آج کل روایتیں ایسی بیان کی جاتی ہیں سنو تو کلیجہ چھڑ جاتا ہے، ذہن و فکر کی نسیں بالکل کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ نہ مسلمانوں نہ اسی روایت کو بیان کیا جائے، نہ اسی روایتوں کو سنا جائے۔ مولا امام حسین، جانتے ہو یہ شعر سیدنا امام زین العابدین نے پڑھا تھا۔ ایک روایت اور 2-5 منٹ اور دے دیں، بس 2-5 منٹ اور، زیادہ نہیں، 2-5 منٹ بس، اس سے زیادہ نہیں۔ میں جانتا ہوں آپ یہی کہیں گے بولتے رہے بولتے رہے، یہ آئی رات مجھے ایسے ہی رہتا ہے، میرا معاملہ ایسے کہ حضرت بولتے رہے بولتے رہے، وہ تو مجھے دیکھنا ہے کہ میں آیا کہاں سے ہوں، جاؤں کا کہاں۔ 1 گھنٹہ آپ کے ساتھ میں گزار چکا، اس سے زائد بھی، لیکن اس کے باوجود مجھے آپ کی محبتوں کا احترام ہے، بڑی محنتوں سے آپ نے مجھے دعوت پیش کی ہے، اور آپ کی محبتوں کا احترام اور اسٹیج بیٹھے ہوئے علماء اہل سنت کی محبتوں کا احترام کرتا ہوں کہ معین الدین اظہری کو سننے کے خاطر نہیں بلکہ اللہ کے رحمت کے سہارے آپ تشریف رکھتے ہیں کہ مولا امام حسین کے بارگاہ کرم میں حاضری کا نذرانہ پیش کر دوں تو شاید اللہ تعالیٰ یہی بخشش کا سامان پیدا کرتا ہوا نظر آ جائے۔ یہ میرے خاطر نہیں بلکہ اپنی مغفرت کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ سنو، اگر میں کوفہ سے لے کر کے دمشق اور دمشق سے لے کر مدینہ تک کی روایت بیان کروں، کم سے کم مجھے 2 راتیں کم سے کم چاہیے، اور 2 رات میں 1 گھنٹہ نہیں، 1.5 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے چاہیے کم سے کم، روایتیں تحقیقی روایتوں کے ساتھ۔ ایک آخری فیصلہ میں آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھ دوں، اس بندے کا جسے فرزدق کہتے ہیں۔ فرزدق ایک ایسے مورخ اور ایسے شاعر کا نام ہے جو میدان کربلا کی تاریخ میں موجود تھا۔ مولا امام حسین کے پاس چل کر کے آیا جب ہر نے 1000 لشکریوں کے ساتھ کوہ ذی حشم میں جب مقابلہ جا کر کے کیا، جب سامنا کیا، آقا امام حسین نے اس کے گھوڑوں کو، اس کے فوجیوں کو سب کو پانی پلایا، ظہر کی نماز بھی پیچھے ادا کی امام حسین کے، عصر کی نماز بھی ادا کی۔ آیا تھا ابن زیاد کے طرف سے، لیکن نماز کس کے اقتدا میں پڑھ رہا ہے؟ حسین اعظم کی۔ اس کو بھی پتا تھا یزید لائے کے تقلید نہیں، حسین وہ ہے جن کے اقتدا میں نماز ادا کی جاتی ہے۔ وہ دبی زبان میں روایت یہ بیان کر رہی تھی ہر کی 1000 لشکریوں کی کہ امامت کے لائق کوئی ہے تو مولا امام حسین ہے۔ امام حسین نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہر تو چاہتا ہے تو اپنی نماز ادا کر، میں تجھے مجبور نہیں کروں گا، اور تو اگر چاہے تو میرے ساتھ مل کر کے ہماری ابتدا میں نماز ادا کر۔ تو ہر نے کہا تھا حضور اس پوری دنیا میں اگر کوئی امامت کے لائق سب سے زیادہ حقدار ہے تو پیارے مصطفیٰ کا نواسا مولا امام حسین نظر آ رہا ہے۔ یہ اس وقت ہر اپنے نہیں تھے، اس وقت ہر اپنے نہیں تھے، غیر تھے۔ انہوں نے اپنا سر تسلیم خم تو میدان کربلا میں کیا، میدان کربلا میں ادھر آئے۔ اب ذرا اور آگے بڑھو، جب میدان کربلا میں پہنچے تو فرزدق پہنچا، پہنچنے کے بعد کہا حسین آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ میری 3 شرطیں ہیں۔ کہا کون سی؟ کہ میری 3 شرطیں یہ ہیں، میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہیں پہنچا دیا جائے، مدینہ۔ دوسری شرط کیا تھی؟ یا تو مجھے کسی سرحدی مقام پر، سرحدی مقام آج میں بتاؤں، جیسے ملک نیپال، آج اشتیاق نیپالی صاحب آپ کے مابین آئے ہیں، اگر ہندوستان کی حکومت چاہے کہ کوئی قانون نافذ کرے اشتیاق احمد نیپالی پر نہیں کر سکتی، معین الدین اظہری پر کر سکتی کیونکہ میں ہندوستانی ہوں۔ ہندوستان کی حکومت کی طاقت کا جادو ہمارے اوپر چل سکتا ہے، نیپال کے بندے کے اوپر نہیں، اس بندے کے اوپر نیپال کے حکومت کی طاقت چلے گی۔ سرحدی مقام پر مجھے پہنچایا جائے جہاں پہ یزید کی طاقت ختم ہوتی ہے، دوسرے کی طاقت شروع ہوتی ہے، میں وہاں زندگی گزار لوں گا، یزید کے سلطنت میں مداخلت نہیں کروں گا۔ یہ بھی سلجھا ہوا جملہ تھا۔ تیسرا جملہ امام حسین نے جو دیا تھا، تاریخ نے ایسا نقل کیا کہ آج تک اس کا جواب پوری یزیدیت اور پورے شیعیت اور پورے رافضیت میں کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا۔ امام حسین سرکار نے فرمایا تھا یزیدیوں تم مجھ سے جنگ کرنا چاہتے ہو لیکن میں جنگ کرنا نہیں چاہتا، میں چاہتا یہ ہوں کہ جیسے میرے بڑے بھائی مولا امام حسن نے سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی تھی، ایسے مجھے یا تم لے چلو یا میں خود چل کے جاؤں یزید کے دربار میں، خود چل کر کے اپنے معاملات کو میں طے کروں گا۔ یہ شرط تو بڑی آسان تھی، اس پر عمل ہو جانا چاہیے، یہی تو تھا یزید کی بیعت کرو۔ تو آقا امام حسین تو کہی رہے تھے کہ میں یزید کے سامنے جا کر اپنے معاملات کو پورا کروں گا، ہم اور یزید دونوں سمجھ لیں گے، بیچ میں تیسرا کوئی نہ آئے۔ لیکن ابن زیاد نے کیا کہا تھا؟ نہ، یا تو جنگ کرو یا تو یزید کی بیعت کرو۔ اور امام حسین کون تھے؟
बादशाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। हाथों उठा करके बोले शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की जियाए ला इलाहा अस्त हुसैन। हुसैन मेरा बादशाह भी है, मेरा हुसैन बादशाह गर भी है, मेरा हुसैन वो है मैदान करबला में सर देना तो पसंद किया, पाक हाथ को नापाक हाथ में देना पसंद नहीं किया। क्या तुम मेरी जान तो ले सकते हो, लेकिन मेरा सर मेरा हाथ अपने हाथ में कभी नहीं ले सकते, कभी नहीं ले सकते, कभी नहीं ले सकते। यही तो कैफियत थी। आका इमाम हुसैन के सर को पा लिया, लेकिन आका इमाम हुसैन को के हाथ को अपने हाथ में नहीं पाया। यजीदियत की नहीं फिक्र थी। तो वो फरजदक जो था, कुछ दिन जब इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचा, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास, कूफा के गवर्नर के पास पहुंचा, तो कहा तुम क्या चाहते हो? कहा हम सिर्फ दो चीजें चाहते हैं। चूंकि शिमर जुलशुशन ने उसको भड़का दिया था, कहा था हम चाहते हैं या तो हुसैन यजीद की बैत कर ले यहीं पर, या तो फिर वो जंग करें, तीसरी कोई सूरत नहीं। फरजदक ने कहा था मैंने तारीख को पढ़ लिया है, हुसैन आजम से भी मुलाकात कर ली और तुमसे भी मुलाकात कर ली, तारीख का फैसला मैं कर रहा हूँ। पूरी कयामत तक तारीख में हुसैन आजम कहीं मुजरिम नहीं नजर आते। हुसैन आजम का जुर्म नहीं है, हुसैन आजम सुलह आश्ती के रास्ते पर है, सुलह के रास्ते पर है। अगर जंग को भड़काना चाहता है तो मरजाना का बेटा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, वो मुअर्रिख ने तड़प करके कहा था। किसी ने पूछा था कि ये बताओ मैदान करबला में यजीद नहीं था तो हुसैन को शहीद करने वाले दूसरे लोग थे, तो यजीद के कंधे पर बोझ रखा क्यों जाता है? तो मुअर्रिख ने उस वक्त बोलने की आजादी नहीं थी, जैसे आज के दौर में आजादी नहीं है। हुकूमत के खिलाफ बोलेंगे तो सुबह ही से आपको ईडी सीडी सबका जो है जामा पहनाना पड़ेगा। वही तो है कैफियत, बोल नहीं सकते आप, बोल नहीं सकते। आजादी नहीं थी उस वक्त, कोई बोल नहीं सकता था, लेकिन वक्त के मुअर्रिख ने कहा सुनो मैं एक जुमला देता हूँ, नतीजा तुम अखज़ करने का। क्या कहना क्या चाहते हो? कहा शिकारी मैदान करबला में था और तीर लिए हुए निशाना लगाए उनके शाम में कोई शिकार खड़ा, शिकारी वहां था, शिकार मैदान करबला में, और शिकारी का निशाना शिकार पर जाकर सीधा लगा। मतलब क्या था? कहने का मकसद यह है यजीद गर्चे मैदान करबला में था नहीं, लेकिन दमिश्क में बैठ करके निशाना उसी ने लगाया था। आप अगर गुलेल लेंगे, बंदूक लेंगे या किसी से शिकार करेंगे तो किसी जानवर के सामने जाकर, चिड़िया के सामने जाकर आप शिकार करेंगे कि दूर दराज आड़ में छुप करके शिकार करेंगे ताकि कोई जानवर हमें देख ना पाए, कोई शिकारी हमें देख ना पाए? है ऐसे ही कि नहीं? शिकारी जो करते हैं या किसी को मारते हैं या किसी को आप खेत में आपके अगर कोई जानवर परेशान कर रहा हो, उसको मारना या कुछ करना हो तो आप आड़ में आकर के उसका शिकार करते, बोलो है कि नहीं है? मछली का शिकार करते हो, क्या मछली के सामने जाकर कहते हैं मैं तुझे शिकार करने आया हूँ? क्या बोलते हैं? उस कटिया बनाते हैं, तरंदा बनाते हैं, उसमें चारा लगाते हैं, फिर उसके बाद जाल बनाते हैं, जाल बना करके उसमें पानी के ऊपर से वार करते हैं। यही तो है, दिखा करके वार नहीं किया जाता। यही मैदान करबला में हुआ। जो शिकारी था वो चल करके आया नहीं, जो शिकार हुआ उसका निशाना सीधे जाने के जाकर शिकारी पर लग गया। इसका मतलब मुअर्रिख ने वाज़ेह कर दिया आका इमाम हुसैन। तब फरजदक पहली मर्तबा जब मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फैसला देखो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठे मैदान करबला से, जब मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे। पूरी रवायत बयान करने की मुझे ताब नहीं, हकीकत में बयान कर लूंगा तो 2.5 घंटे तक आपकी आंखों से आंसू के कतरात शायद रुके। वो इमाम हुसैन सरकार का काफिला और उसकी रवायतें हैं। मगर सुनो, जब सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन मैदान करबला के बाद हज करने के लिए गए तो उसी हज के मकाम पर यजीद, चूंकि यजीद 3 ही साल तक हुकूमत कर पाया, 3 साल के बाद उसका बेटा थोड़े दिन तक, बस उसके बाद मुल्कियत चलने लगी। उसी यजीद के तख्त पर बैठने वाला उसके बेटे के बाद हिशाम इब्न अब्दुल मलिक का, मरवान का, हिशाम बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान का बेटा अब्दुल मलिक का बेटा हिशाम। ये तारीख में वो नाम है जिसको बड़े मुस्तफा जान रहमान ने फरमाया हुवल वज़्ज़ा इब्न वज़्ज़ा, ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है। यही तो कहा था
پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھو. علامہ ابن جریر تبری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ تبری میں بیان فرماتے میرے آقا کریم کے پاس جب مروان کے باپ اس کو لے کر گئے تہنیک کروانے کے لیے. تہنیک بولتے ہیں کہ وہ لقمہ جو پہلے کھلایا جاتا ہے, کسی شریف آدمی کے منہ میں آپ لقمہ دیتے اور اپنے بیٹے کے وہ کھجور کھلاتے, پہلا لقمہ جو جاتا ہے اسے تہنیک کہتے. کا تہنیک کر دیجئے. کا هو الوزاء ابن وزاء, وہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے. میرے مصطفیٰ جان رحمت نے کتنے سالوں پہلے بتایا تھا یہی مروان ہے جس کی نسلیں میری نسلوں کو تباہ کرتے ہوئے نظر آئے. میرے مصطفیٰ جان رحمت کی بہت ساری نشانیاں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیشی دی تھی, کہ یہ کربل کی مٹی ہے, ہمیں دیا ہے کس نے؟ جبریل امین نے دیا ہے. یہ خون کی صورت اختیار کر جائے جس دن اسی تاریخ میں میرے بیٹے کو میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا. یہ پوری تاریخ اسلام میں موجود ہے. فرزدق چل کر کے گیا, سیدنا امام زین العابدین چل کر گیا. ادھر یزیدیت کے تخت پر بیٹھنے والا یزید کا شہزادہ کا بہت موجود ہوا. خانہ کعبہ کا طواف کیا. اب ظاہر سی بات ہے پورا خانہ کعبہ کی تاریخ پوری دنیا چل کر حج کرنے آئی ہے. سب لوگ طواف کر رہے, طواف کیا. یزید کے تخت پر بیٹھنے والا ہشام نے سوچا طواف کرنے کے بعد لاؤ بڑھ کر کے حجر اسود چوم لے. حجر اسود کو چومنے کے لیے جیسے بڑھا, بھیڑ اتنی تھی کہ آگے نہیں بڑھ پایا. غلاموں نے کہا حضور آپ بادشاہ ہیں, دور بیٹھے, بھیڑ کم ہوگی, حجر اسود کو چوم لیں گے. یہی کہا, گیا بیٹھ گیا تھوڑی دوری پر بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہے سب لوگ طواف کر رہے. اتنے میں باب السلام کی طرف سے ایک چہکتا چمکتا ہوا چہرہ ظاہر ہوا. ہاتھوں اٹھا کر کے بول دے, چمکتا دمکتا ہوا چہرہ ایسا لگ رہا تھا چمنستانی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہکتا مہکتا ہوا پھول باب السلام سے داخل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ کوئی اور نہیں تھے, سیدنا امام زین العابدین تھے. میدان کربل کی تاریخ سے اکیلی شخصیت بچی تھی جو بیمار کربلا تھے. وہ جب باب السلام سے داخل ہوئے, وہی طواف کرنے والے جنہوں نے, وہی عبادت کرنے والے جنہوں نے وقت کے بادشاہ کو ہشام کو موقع نہیں دیا تھا, انہی لوگوں نے سیدنا امام زین العابدین کے چہرے کی طرف دیکھا تو دو رویا دو لائن میں کھڑے ہو گئے اور نیت باندھ کر کے کہنے مرحبا یا ابن رسول اللہ, اللہ کے رسول کے شہزادے تمہیں مبارکبادی ہو, کعبۃ المکرمہ آنا مبارکبادی ہو. پوری دنیا راستہ چھوڑ دی. امام زین العابدین گئے, سکون و اطمینان کے ساتھ طواف کیا. طواف کرنے کے بعد بڑے اطمینان کے ساتھ حجر اسود کی طرف بڑھے. وقت کا بادشاہ بڑھا تھا تو بھیڑ کی وجہ سے حجر اسود چوم نہیں پایا. حسین اعظم کا شہزادہ اکیلا گیا تھا. وقت کا بادشاہ پورے پروٹوکول کے ساتھ گیا تھا. اس کے ساتھ اس کے سپاہی بھی تھے, اس کے ساتھ مسلح نوجوان بھی تھے, اس کے ساتھ ہتھیاریں بھی تھی, سب کچھ موجود تھا, لیکن حجر اسود کو چوم نہیں پایا. حسین اعظم کا شہزادہ کربلا کی تاریخ کے فوراً بعد پہنچتا ہے. پوری دنیا نے راستہ دے دیا. جب طواف کیا, طواف کرنے کے بعد حجر اسود کی طرف بڑھے تو حجر اسود کے لیے دنیا نے راستہ دیا. کہا حسین کے بیٹے کو پہلے چومنے دو, ہماری عبادتیں تو وہ ہے جو حسین کے سجدے کے صدقے میں اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرماتے ہوئے نظر آیا کرتا ہے. حسین کے سجدے میں ہمارے سجدے ادا ہوتے ہیں. صدقے میں حسین اعظم نے وہ سجدہ کیا کہ ان کے بیٹے کو پہلے چومنے دو. پوری دنیا نے راستہ چھوڑ دیا. جب حجر اسود کو چوم رہے تھے تو چومتے چومتے اس کے قاریدوں نے کہا بادشاہ آپ بادشاہ ہیں یا وہ بادشاہ ہے؟ آپ بادشاہ ہیں یا وہ جو حجر اسود کو چوم رہا ہے؟ آخر یہ ہے کون جو پوری دنیا نے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا اور آپ وقت کے بادشاہ, حکومت آپ کے ہاتھ میں, دولت آپ کے ہاتھ میں, ثروت آپ کے ہاتھ میں, فوج آپ کے ہاتھ میں, ساری طاقت آپ کے ہاتھ میں, آپ کی رعایا میں کوئی آئے اور پوری دنیا راستہ چھوڑ دے, آخر یہ ہے کون؟ دبی زبان میں وہ کہنے لگا مجھے پتا ہی نہیں. حالانکہ پتا تو تھا, پوری یزیدیت کو پتا تھا کہ حسین کا ایک شہزادہ آیا ہے میدان کربلا سے. وہ شیر نر جب میدان کربلا میں پہنچا, یوں کہنے جب کعبۃ اللہ شریف کے میدان میں پہنچا پوری دنیا نے راستہ چھوڑ دیا. سیدنا امام زین العابدین امام سجاد نے بڑھ کر کے جب حجر اسود کو چوما تب یزیدیت کا پروردہ کہہ رہا تھا مجھے نہیں پتا. وہیں پر فرزدق شاعر کھڑا تھا اور کہا کہ اے نادان اگر تو نہیں جانتا ہے تو میں بتاؤں, اگر تو نہیں بتا پا رہا ہے تو میں بتاؤں کہ یہ کون ہے. اٹھاؤ تاریخ. کہا تھا هذا الذي تعرف البطحاء وتدعو
هذا الذي تعرف البطحاء وتدعو البيت يعرف والحل والحرم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا وليس قولك من هذا بدائره العرب تعرف من أنكرت والعجم وليس قولك من هذا بدائره العرب تعرف من أنكرت والعجم. ترجمہ سنیں گے تو آپ مچل جائیں گے, ترجمہ سنیں گے تو آپ ٹہل جائیں گے. گھنٹے 2 بجے رات میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن گربجوار سے آج یہ زندہ دل مسلمانوں زبان معین الدین اظہری کی ہے لیکن باتیں کربلا والے سرکار کے شہزادے کی شان میں. وہ فرض تک شاعر تھا, کھڑے ہو کر کے کہا کہ اے نادان اگر تو نہیں جانتا کہ یہ ہے کون تو قسم خدا کی کعبۃ اللہ شریف کے در و دیوار سے پوچھ, ایک ایک کی طلب پر تجھے بتائے گی یہ آنے والا کوئی اور نہیں, یہ حسین کا شہزادہ ہے جو حضرت اقرب کو چومتا ہوا نظر آ رہا ہے. نعرہ رسالت ذکر شہدائے کربلا. یہ حسین اعظم کا شہزادہ کربل کعبۃ اللہ شریف سے پوچھ البیت یعرف والحل والحرم. خانہ کعبہ بھی پہچانتا, حل و حرم بھی پہچانتے, اور صرف خانہ کعبہ نہیں. ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہل, یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے شہزادے ہیں, اگر تو جاہل ہے تو سن, نہیں جانتا تو سن. بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا, انہی کے نانا پر نبوت ختم ہوئی, وہ امام زین العابدین ہے. انہی کے نانا پر نبوت ختم ہوئی, وہ امام زین العابدین ہے. پھر کہا کہ اگر اتنے سے تسکین نہیں ہو رہا ہے تو سن, وَلَيْسَ قَوْلُكَ مَنْ هَذَا بِظَاهِرِهِ الْعُرْبُ تَعْرِفُ مَنْ أَنْكَرْتَ وَنَجَمُ. اگر تو یہ قول کہہ کر کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا تو کسی عربی سے پوچھ یا عجمی سے پوچھ یہ ہے کون, پوری دنیا کے آئے ہوئے لوگ بتا دیں گے کہ نادان تو نے تو حکومت چھینی ہے, حقیقت میں حکومت کی کرسی پر بیٹھنے کا کسی کو حق حاصل ہے تو حسین اعظم کے شہزادے کو حاصل ہے. پوری دنیا کا سلطان اس وقت اگر کوئی ہے تو امام زین العابدین ہے, مصطفیٰ کے نواسے کے شہزادوں میں سے. اگر کوئی یہ زمین پر موجود ہے تو کوئی اور نہیں, وہ امام سجاد امام زین العابدین ہے. پوری دنیا نے استقبال کر کے بتا دیا کربلا میں جیت یزیدیت کی نہیں بلکہ حسین اعظم کی ہوئی. اخیر میں آ کر کے کہہ دو اسلام کی فطرت میں قدرت میں لٹکتی ہے, تم جتنا دبوچو گے یہ اتنا ہی ابھرے گا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ تاریخ کربلا کی حقانیت ہے, اسے سمجھو. جب سمجھ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا. میں نہیں چاہتا کہ آپ کے پلیٹ سے زیادہ آپ کو کھلاؤں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, کربلا والوں کا ہم پر صدقہ عطا فرمائے. جتنے لوگ اب تک 2 بجے رات تک اب تک بیٹھے ہوئے حساس و بشاس میں, اللہ تعالیٰ ان پر مولا امام حسین تمام شہداء دست کربلا کا صدقہ عطا فرمائے. علماء اہل سنت کی عمر عمر خضری اور ان کے نصیبوں میں بخت سکندری عطا فرمائے. ہم سب کے بولنے میں, کرنے میں, پیش کرنے میں کسی قسم کی غلطی ہو, جان بوجھ کے بھول چوک سے مولا اسے معاف فرما دے. جو کچھ کمی کجری مولا اسے معاف فرما دے. پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر زندگی میں وفاقیات ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مصطفیٰ